بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرطها ان تكون نکرة وصاحبها معرفة غالبا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال اور ذوالحال کے لیے ایک شرط کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، حال کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا ہو، اور ذوالحال کے لیے اغلبی حالت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ یہ اغلبی حالت کے لیے معرفہ ہونے کی شرط، اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو حال کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو، اس لیے کہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اصل اسماء میں نکرہ ہونا ہے۔ اس کو اٹھاؤ، اصل اسماء میں کیا ہے کہ نکرہ ہو، تو اصل نکرہ ہونا ہے۔ اور حال سے مقصود کیا ہے؟ حال سے مقصود یہ ہے کہ جی تقیید، آگے دیکھیں، تقیید الحدث المنسوب الی صاحبہا، ذوالحال کی طرف ایک حدث کی نسبت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قام زید، جاء زید، تو اب زید کی طرف مجیت کی نسبت ہے، اب اس کی مرضی، جیسے مرضی آ جائے، سوار ہو کے آئے، پیدل آئے، دوڑ کر آئے، لیٹ کر آئے، جیسے مرضی آ جائے، تو جاء زید میں محض اس کے آنا مطلوب ہے، اس کی کوئی کیفیت خاص و مقصود اور مطلوب ہو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں جاء زید راکبا، کیا کہتے ہیں؟ سوار ہو کے آیا ہے، لہذا یہ اس کا آنا پہلے مطلق تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب وہ مقید ہو گیا۔ تو حال سے مقصود کیا ہے؟ حال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال کی طرف جو اس کا عامل ہے، جو اس کا ذوالحال ہے، ذوالحال کی طرف جس حدث کی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو مقید کرنا، اس نسبت کو کیا کرنا؟ پہلے اس کا آنا مطلق تھا، وہ چاہے کسی بھی حالت میں آتا تو اس پر یہ بات صادق آ رہی تھی، جاء زید جاء زید۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا جاء زید راکباً، تو ہم نے اس کے آنے کو کیا کر دیا؟ وہ مقید کر لیا۔ تو لہٰذا حال کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی اس حدث کو مقید کرنا جو ذوالحال کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے۔ اور یہ والا جو کام ہے یہ نکرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو مقصد ہے حال کا، یہ کس سے پورا ہو سکتا ہے؟ نکرہ سے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اصل جو ہے وہ اسماء میں نکرہ ہونا، اور جب نکرہ سے کوئی کام پورا ہوتا ہو تو پھر اس کو معرفہ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حال کے اندر ہو، وہ نکرہ ہونا ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں وشرطھا، اور اس کی شرط، کس کی شرط؟ یعنی حال کی شرط، ان تکون نکرۃ، کہ وہ نکرہ ہو، لأن النکرۃ اصل، اس لیے کہ نکرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل ہے۔ والغرض، اور غرض حال سے، یہ غرض مبتدا ہے، آگے دیکھیں یحصل بہا، یہ اس کی خبر ہے، یہ ترجمہ سمجھ لے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ والغرض یحصل بہا، اور جو غرض ہے حال سے وہ اس نکرہ سے حاصل ہے۔ درمیان میں اس غرض کی وضاحت فرمائی، وَهُوَ تَقْیِیدُ الْحَدَثِ الْمَنْسُوبِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، اور وہ اس حدث کو مقید کرنا ہے جو منسوب ہے اس کے ذوالحال کی طرف، یہ اس غرض کی وضاحت ہے۔ تو فرمایا کہ والغرض یحصل بہا، اور غرض جو ہے وہ اس نکرہ سے حاصل ہے، اور وہ غرض تقیید الحدث بما المنسوب الی صاحبہا، وہ اس غرض، اس حدث کو جو ہے وہ مقید کرنا ہے جو کہ اس کے صاحب کی طرف منسوب ہے۔ والتعریف زائد علی الغرض، اور یہ جو معرفہ ہونا ہے، تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زائد ہے اس غرض پر، لہذا معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہم نکرہ ہی رکھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا حال کے بارے میں کہ حال سے جو مقصود ہے اس نسبت کو مقید کرنا جو ذوالحال کی طرف ہے، وہ نکرہ سے چونکہ حاصل ہو رہا ہے، اس کو معرفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ۔ اور آگے فرمایا کہ وصاحبها معرفة غالباً، ذوالحال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، چونکہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ حال اور ذوالحال میں، ذوالحال ایک ذات کی حیثیت سے ہوتا ہے اور حال اس کے لیے ایک حکم کی حیثیت سے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خبر، اور اس پر جو ہے وہ ایک اس کی طرف ایک نسبت کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ لہذا ذوالحال چونکہ وہ محکوم علیہ بن رہا ہے، اور محکوم علیہ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟
کہ جی وہ متعین ہونا ضروری ہے، وہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے آپ لوگ مبتدا میں پڑھ چکے ہو کہ مبتدا کا معرفہ ہونا یا معرفہ کے قریب ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ محکوم علیہ بن رہا ہے۔ اور ہم جب کوئی کلام کرتے ہیں تو اس کا مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو محکوم علیہ ہو وہ کیا ہو، وہ معلوم ہو، متعین ہو یا اس کے قریب تر ہو۔ تو فرمایا کہ وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، کہ یہ اس کا صاحب کیا ہونا ضروری ہے، معرفہ ہونا، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى، اس لیے کہ معنوی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تو وہ ذوالحال والحال ہے، وہ محکوم اور محکوم علیہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ان کی حیثیت اسی کی ہے۔ تو فرمایا لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى، اس لیے کہ یہ جو ذوالحال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، محکوم علیہ ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ فَكَأَنَّ الْأَصْلَ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّعْرِيف، تو لہٰذا کیا ہے، اصل اس کے اندر تعریف ہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ غالباً، یہ یہاں سے غالباً کا جو لفظ ہے اس پر آگے اعتراض بھی ہو رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھا لیا کہ جی حال میں شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور ذوالحال میں شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، معرفہ ہو غالباً۔ غالباً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اکثر احوال ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی ایسے نہیں بھی ہوتا۔ اور شرط کا مطلب کیا ہے، شرط کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے کے لیے یہ شرط ہے، تو مطلب جہاں پر بھی یہ معاملہ پایا جائے گا وہاں یہ شرط ہونا بھی پایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہہ دیا کہ ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا شرط ہے، مطلب اس کا یہ ہوا کہ ذوالحال جہاں پر بھی ہوگا، جس جملے میں بھی ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا، اس کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے۔ اور غالباً کے لفظ سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ جی یہ اکثری احوال میں ہے۔ تو شرط اور غالباً کے لفظوں میں آپس میں تضاد ہے، آپس میں کیا ہے، تضاد ہے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ کتنے جواب دیے گئے ہیں؟ دو جواب۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ جی یہ وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ نَكِرَةً یہ الگ ہے، پھر آگے عطف ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے وَصَاحِبُهَا یہ مبتدا ہے اور معرفہ اس کی خبر ہے، اور غالباً کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةٌ غالباً کیا ہے کہ جی ذوالحال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، بس یہ بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور آگے وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةٌ عَالِمًا، اور اس کا جو صاحب ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ دو الگ الگ جملے ہیں، اور یہ جو واو عاطفہ ہے، اس واو عاطفہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، شرط کے ساتھ عطف ہوگا۔ اس کا عطف کس کے ساتھ ہوگا، عطف الجملہ علی الجملہ ہوگا، کہ وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ نَكِرَةً یہ پورا بن جائے گا معطوف علیہ، اور وَصَاحِبُهَا معرفہ یہ بن جائے گا معطوف۔ لہذا شرط کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہوگا، بولو، صرف حال کے نکرہ ہونے کے ساتھ ہوگا، ذوالحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ۔ پہلے جواب کی سمجھ آ گئی؟ یہ وہ جواب ہے جو صاحبی کتاب کے نزدیک مردود ہے، جو صاحبی کتاب کے نزدیک کیا ہے، مردود ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے، اس کو پسند نہیں کیا۔ تو لہذا اس کی وضاحت کے مطابق آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا، ایک جواب جو شارح ہندی وغیرہ آگے اور بھی حضرات آ رہے ہیں جن کا یہ وہ فرماتے ہیں کہ جی شرط کا تعلق کس کے ساتھ ہے، حال کے نکرہ ہونے کے ساتھ ہے، ذوالحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ شرط کا تعلق نہیں ہے۔ اور شرط سے اس کو کیسے بچایا کہ جی اس طرح بچایا کہ وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ نَكِرَةً یہ مبتدا اور خبر مل کر الگ جملہ ہو جائے گا، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةٌ غالباً یہ صاحبها مبتدا معرفہ خبر اور یہ سارے مل کر پھر یہ الگ جملہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو بس۔ اور پھر آگے ایک اور بات کر دی کہ ذوالحال عام طور پر کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اس کے لیے معرفہ ہونے کی کوئی شرط والی بات نہیں ہے، وہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، مطلب کبھی نہیں بھی ہوتا۔ یہ انہوں نے یہ بات ذکر کی، لیکن شارح نے اس کو رد کیا۔ شارح نے کیا کیا، اس کو رد کیا، اور اس کے رد کا آغاز کیا ہے وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً سے۔ رد کا آغاز کہاں سے کیا،
یہ وصاحبها معرفہ واو اور صاحب کے درمیان کیا عبارت نکالی ہے؟ ان یکون، ان یکون نکال کر اس بار کی طرف اشارہ کیا کہ جی جیسے ان تکون ہے، اسی ان تکون پر عطف ہو رہا ہے کس کا؟ آگے ان یکون صاحبها، تو ان تکون نکرہ و ان یکون صاحبها معرفہ، یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ خبر بن جائیں گے، اور ان سب کے لیے مبتدا کون سا ہے؟ شرطها۔ تو گویا کہ اس وضاحت کے مطابق شارح نے جو دی ہے یہ دونوں صورت شرط کے ماتحت ہیں۔ شرط کے کیا ہیں؟ ماتحت ہے کہ یہ نکرہ ہونا ذوالحال کے یہ حال کے لیے یہ بھی شرط ہے، اور معرفہ ہونا ذوالحال کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی شرط ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک بات کہاں سے سمجھا دی؟ وَأَن يَكُونَ سے۔ جو شارح ہندی وغیرہ ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ اس کا عطف شرط کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ جملہ یہ الگ جملہ، اور انہوں نے کیا کہا کہ جی شرط کے اوپر نہیں ہے بلکہ شرط کے لیے جو اس کا ماتحت ہے ان تکون نکرتن، اسی ان تکون نکرتن پر اس کا عطف ہے، اور یہ عبارت نکالی ہے۔ دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں، وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، یہ کہ جی اور شرط یہ ہے کہ اس کا صاحب معرفہ ہو۔ شارح کے نزدیک کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا صاحب کیا ہو؟ معرفہ ہو، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ محکوم علیہ فی المعنی ہوتا ہے، تو اصل اس میں تعریف ہے، تو اصل اس میں کیا ہے؟ تعریف ہے۔ فکان الاصل فیہ، تعریف یوں ہے نا، یہ انہوں نے حمزہ کے اوپر جو ہے کاف کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کافی پریشانی، یہ پھر ختم کر دی جس کتاب میں۔ فکان الاصل فیہ التعریف، فکان الاصل فیہ التعریف، لہذا اس میں اصل معرفہ ہونا ہے۔ غالباً، اب ان حضرات پر اعتراض ہوگا، کن پر؟ جو اس بات کے قائل ہیں کہ شرط کا تعلق دونوں جز کے ساتھ ہے، حال کے ذوالحال کے معرفہ ہونے اور حال کے نکرہ ہونے کے ساتھ، کہ جی غالباً تو اس کے متضاد ہے، غالباً تو کیا ہے؟ اس کے متضاد ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس جواب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وہ کچھ وضاحت اور کی ہے، وہ یہ ہے کہ لیس اشتراطها بکون صاحبها معرفة فی جمیع موادها بل فی غالب موادها، غالباً کا معنی سمجھایا ہے کہ جی یہ جو معرفہ ہونے کی شرط ہے ذوالحال کے لیے، یہ تمام مواد میں نہیں ہے بلکہ اکثری مواد میں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اکثری مواد میں ہے۔ آگے اس کی اور وضاحت فرمائی ہے کہ ذوالحال اور حال کا استعمال یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عمومی استعمال ہے اور ایک جو ہے وہ قلیل استعمال ہے، اس کی وضاحت ذکر کی ہے۔ غالباً کی وضاحت فرمائی، لیس اشتراطها بکون صاحبها معرفتاً، اس کے ذوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط یہ اس کے تمام مواد میں نہیں ہے، بل فی غالبی موادها، بلکہ اس کے اغلب مواد میں یعنی اکثر مواد میں ہے۔ وبیان ذالک، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مواد وقوع الحال کے حال کے واقع ہونے کے مواد علی قسمین، یہ کیا ہے؟ دو قسموں پر ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کہاں پر ذوالحال کا نکرہ ہونا اور کہاں پر ذوالحال کا معرفہ ہونا، یہ اس کی کیا وضاحت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ایک صورت یہ ہے کہ جہاں پر ذوالحال نکرہ ہو اور موصوفہ ہو، جہاں پر کیا ہو؟ ذوالحال نکرہ ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ جہاں پر ذوالحال نکرہ ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تخصیص ہو رہی ہوتی ہے صفت کے ساتھ، یہ ذوالحال وہ موصوف ہوتا ہے، آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے جاءنی رجل من بنی تمیم فارسن، اس مثال میں رجل نکرہ ہے اور یہ موصوف ہے، اور من بنی تمیم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بطور صفت کے ہے، ثابتن وغیرہ کے متعلق ہو کر صفت بن جائے گا یہ ذوالحال ہے، اور فارسن جو ہے اس سے حال واقع ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو اور آگے اس کی صفت جو ہے وہ واقع ہے، پھر یہ آگے اس کے لیے جو ہے وہ حال ہوگا۔ او مغنیہ، یا پھر جو ہے وہ کیا ہو؟
ذوالحال مغنیتاً غنا المعرفتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جو معرفہ کی طرف فائدہ دے، اور مغنیتاً یکون ذوالحال فیہ مغنیتاً غنا المعرفتی، فائدہ دے رہا ہو وہ ذوالحال غنا المعرفتی، معرفہ کے فائدہ دینے کی طرح، لاستغراقہا، اس کے استغراق کی وجہ سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذوالحال ہے تو نکرہ، لیکن اس نکرہ میں استغراق پایا جا رہا ہے، اور اس استغراق کی وجہ سے فائدہ دینے میں وہ بالکل کس کی طرح ہے؟ معرفہ کی طرح ہے۔ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ جی اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، ہر حکیم امر کا، امرا من عندنا، اس حال میں کہ وہ امر ہماری طرف سے ہے، اس حال میں کہ وہ امر ہماری طرف سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کل امرن ذوالحال ہے، اور امرن جو ہے اس سے حال واقع۔ کل امرن، امر پر جب کل داخل ہوا تو کل کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس میں استغراق آ گیا، اور استغراق ایسا آ گیا کہ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوا، لہذا اب یہ معرفہ کی طرح متعین ہو گیا، یہ معرفہ کی طرح کیا ہوا؟ متعین ہو گیا۔ تو لہذا اس وجہ سے یہاں پر یہ ہے تو نکرہ، لیکن فائدہ دینے میں کس کی طرح ہے؟ اپنے استغراق کی وجہ سے معرفہ کی طرح ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہوگی۔ پہلی صورت کیا بنی؟ نکرہ واقع ہو لیکن موصوف ہو۔ دوسری صورت نکرہ واقع ہو لیکن معرفہ کی طرح وہ فائدہ دیتا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے او واقعاتاً فی حیز الاستفہام، استفہام کے بعد واقع، یا وہ ذوالحال واقع ہو کس کی جگہ پر ہو؟ استفہام کی جگہ میں، جیسے حل اتا کا، استفہام کے بعد جیسے حل اتا کا رجل راکباً، حل اتا کا رجل راکباً، یہ رجل ذوالحال، راکباً اس سے حال، اور یہ استفہام کے تحت واقع ہے، استفہام کے بعد واقع ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ اگلی صورت یہ ہے کہ الا کے بعد واقع، حال کہاں پر ہو، اور یہ جو الا ہو یہ نفی کے نقض کے لیے ہو، نفی کا معنی توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا واقع ہو؟ حال واقع ہو نکرہ شکل میں، جیسے ما جاءنی رجل الا راکبا، ما جاءنی رجل الا راکبا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جی ما جاءنی رجل الا راکبا میں یہ الا جو ہے وہ نقص کے لیے آ رہا ہے۔ او مقدما علیہ الحال، اور ایک صورت یہ ہے آخری صورت کہ ذوالحال سے حال کی کیا ہو؟ تقدیم ہو، ذوالحال سے حال کی تقدیم ہو۔ تو یہ کتنی صورتیں بن گئی؟ جیسے جاءنی راکباً رجلاً، یہ 5 صورتیں بن گئی۔ کتنی صورتیں بن گئی؟ تو کہا تھا کہ جی حال 2 طرح پر واقع ہے، ایک یہ قسم ہے جس میں 5 صورتیں واقع ہو گئی، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں کتنی صورتیں داخل ہیں؟ 5۔ وثانیہما، اور دوسری صورت یہ ہے ما یکون ذوالحال فیہ غیر هذه الامور، جس میں ذوالحال ان امور کے علاوہ ہو، جس میں ذوالحال ان امور کے، یعنی وہ صورت جو ان 5 کے علاوہ ہو، ان 5 صورتوں کے علاوہ جو حال اور ذوالحال کی صورت ہوگی یہ دوسری قسم میں آ جائے گا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر عمومی طور پر عرب کلام، کلام عرب میں جو ذوالحال اور حال کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ دوسری صورت ہوتی ہے۔ اوپر کی جو 5 صورتیں وہ ہیں تو 5، لیکن وہ قلیل الاستعمال ہے۔ عمومی احوال کس کے ہیں؟ دوسری صورت کے۔ اور یہ جو ہم نے شرط لگائی ہے ذوالحال کے معرفہ ہونے کی، یہ اس دوسری قسم کے لیے، کس کے لیے ہے؟ دوسری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو ہم نے بنیادی طور پر 2 قسمیں بنائی، اور یہ کہہ دیا کہ جی ایک میں ذوالحال کا معرفہ ہونا شرط ہے، اور ایک میں ذوالحال کا معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، وہاں نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی 5 صورتیں تھی جو کہ قلیل الاستعمال ہے، اور جو ان 5 کے علاوہ ہے وہ کثیر الاستعمال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ذکر کی ہے کہ جی غالباً یہ ذوالحال کا معرفہ ہونا یہ شرط ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ اس دوسری قسم میں ہے جو ان 5 صورتوں کے علاوہ ہے، اور یہ کثیر الاستعمال یہی صورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وغالب موادی وقوع الحالی و اکثرها، اور حال کے واقع ہونے کے غالب مواد اور میں اکثر ہوا هذا القسم، وہ کیا ہے؟
وہ یہی قسم ہے جو اوپر والی 5 صورتوں کے علاوہ ہے۔ ووقوع الحال فی هذا القسم، اور حال کا واقع ہونا اس قسم میں مشروط، وہ کیا ہے؟ وہ مشروط ہے بکون صاحبها معرفتاً، اس کے صاحب کے معرفہ ہونے کے ساتھ۔ یہ تو وہ واضح وضاحت دے دی کہ جی غالباً کا مطلب یہ ہے کہ ذوالحال اکثر احوال میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کی سمجھ آ گئی کہ جی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ایسا ہے جو کہ قلیل الاستعمال ہے، اس میں ذوالحال نکرہ بھی آ سکتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جو کہ کثیر الاستعمال ہے، اس میں پھر یہ شرط ہے کہ ذوالحال کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا۔ جو قلیل الاستعمال ہے اس کی صورتیں کتنی ہیں؟ 5 صورتیں ہیں، وہ پڑھ لی۔ اب آگے فقولہ غالباً سے جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا۔ اعتراض تو وہی ہے، اعتراض کی سمجھ ہے نا کہ جی غالباً اور شرط یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے متضاد ہے، تو لہٰذا ان کا استعمال آپس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جی شرط بھی ہو اور غالباً بھی ہو؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ ایک یہ ہے کہ جی شرط کہاں پر لگانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذوالحال کے لیے شرط۔ تو یہ جو غالباً ایک قید ہے، یہ اس کا تعلق ذوالحال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذوالحال کی جو شرط ہے اس کے ساتھ ہے۔ غالباً ایک قید ہے، اس قید کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ذوالحال معرفہ ہو، بلکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ یہ ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا شرط ہے۔ نحو، یہ فقہ کی ایک عبارت آپ لوگوں نے پڑھی ہے، شاید یاد ہو آپ لوگوں کو یا نہ ہو، کہ جی وشرط الصلاۃ الوضوء غالباً، کیا؟ وشرط الصلاۃ الوضوء غالباً، کہ جی عام طور پر نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ مطلب کبھی سردی ہو تو وضو نہیں بھی کر سکتے، یہی مطلب ہے؟ بولو۔ تو غالباً کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شرط کے ساتھ ہے کہ جی عمومی احوال میں عام طور پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرط جو ہے وہ مقید ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وضو نہیں بھی کرنا پڑتا، مطلب پانی نہیں ہے، تیمم والی صورت کو نکالنے کے لیے کہ جی جب تیمم ہو تو وضو نہیں ہو سکتا، تبھی تو جا کے تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ تو شرط کا جو ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حالت ایسی ہے کہ جی جس میں آپ نماز بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے ایسے کہ جی یہ جو شرط ہے اس کے لیے قید ہے غالباً کی، کہ عام طور پر یہ شرط ہوتی ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ شرط نہیں ہوتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوالحال کے لیے شرط یہ ہے کہ جی وہ معرفہ ہو، اور پھر یہ ذوالحال کے لیے یہ معرفہ ہونا یہ غالباً ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو شرط کا تعلق ہے کس کے ساتھ ہو؟ شرط کا تعلق ہے اس کے ساتھ کہ ذوالحال معرفہ ہے، تو لہٰذا شرط یہ قید بن گیا کس کے لیے؟ شرط کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا کہ ذوالحال معرفہ ہے، اور غالباً یہ کس کے لیے قید ہے؟ یہ شرط کے لیے قید ہے، یہ اس ذوالحال کے معرفہ ہونے کے لیے قید نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شرط ہونا، شرط کا محل ہے اس کے لیے ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا، یہ اس کا محل ہے، اور غالباً کا تعلق ذوالحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذوالحال کے لیے جو شرط ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ لہذا مسئلہ تب ہونا تھا جب غالباً کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہوتا جس کے ساتھ شرط کا تعلق تھا، لیکن شرط کا تعلق اور چیز کے ساتھ ہے اور غالباً کا تعلق اور چیز کے ساتھ ہے، تو لہذا تضاد جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ فقولہ غالباً، لہذا غالباً کا جو قول ہے یہ قید ہے لاشتراط کونی صاحبہ معرفتاً، اس کے ذوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے قید ہے۔ فقولہ غالباً، لہذا غالباً کا جو قول ہے قید، یہ قید ہے لاشتراط کون صاحبہ معرفتاً، ذوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے، لا لی کون صاحبہ معرفہ، نہ کہ اس کے صاحب کے معرفہ ہونے کے لیے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی
لہٰذا اب آگے ان حضرات کی بات کر رہے ہیں، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ یوں کہہ دیا جائے، ان غالبیت کون صاحب المعرفہ، صاحبہ معرفہ، کہ جی اس کے صاحب کا ذوالحال کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا، جو کہ خبر دے رہا ہے عن تخلفہ، اس کے نہ ہونے کا، فی بعض المواد، بعض مواد میں، تنافی، یہ منافی ہے، الشرطیہ، کس کے؟ شرطیت کے، کہ جی یہ اعتراض اب نہیں ہو سکتا۔ کون سا اعتراض؟ کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ شرط ہے، اور پھر شرط کے ساتھ آپ نے کیا لگا دیا؟ غالباً کی قید لگا دی۔ شرط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مثال میں ضروری ہے، غالباً کا تقاضا یہ ہے کہ اکثر ہی مثال میں جو ہے ضروری ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ والی بات نہیں آئے گی۔ اور پھر جب یہ آئے گی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيُحْتَاجُ، اور ضرورت پڑے، إِلَىٰ أَن يُصْرَفَ الْكَلَامُ، کہ کلام کو پھیر لیا جائے، عن ظاہرہ، اس کے ظاہر سے۔ اور کلام کو ظاہر سے پھیرنے کی صورت کیا ہے؟ جیسے اب لوگوں نے شارح ہندی وغیرہ کا مذہب پڑھ لیا، وہ یہ فرماتے ہیں وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ، اور اس کا جو ماتن کا قول ہے، وَصَاحِبُهَا، صاحبها معرفۃ، اس کو مبتدا اور خبر بنا لیا جائے، اور اس کو معطوف بنا لیا جائے، علی قولہ وشرطها ان تکون نکرہ، ماتن کے قول وشرطها نکرۃ پر اس کو جو ہے وہ معطوف بنا لیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، کہاں سے کریں؟ فقولہ غالباً، لہذا ماتن کا قول غالباً، یہ قید ہے، لاشتراط کون صاحبہ معرفتاً، اس کے صاحب کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے، لا لکون صاحبہ معرفہ، نہ کہ ذوالحال کے معرفہ ہونے کے لیے، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ یوں کہہ دیا جائے کہ جی اس کے صاحب کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا، جو کہ خبر دے رہا ہے اس کے نہ ہونے سے بعض مواد میں، یہ منافی ہے شرطیت کے، یہ منافی ہے شرطیت کے۔ اور پھر ضرورت پڑے اس بات کی طرف کہ کلام کو پھیر لیا جائے اس کے ظاہر سے، اور اس کے قول کو وصاحبها معرفتاً کو مبتدا اور خبر بنا لیا جائے، اور اس کے قول، ماتن کے قول وشرطها ان تکون نکرۃ پر معطوف بنا لیا جائے، اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم غالباً کو شرط کے لیے قید بنا دیں تو پھر اس طرح کی تعویل اور تصریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم غالباً کو جو ہے وہ اسی چیز کے ساتھ جوڑ لیں جس کے ساتھ شرط کا تعلق ہے، تو پھر مجبوراً کیا ہوگا؟ خرابی لازم آئے گی، اور پھر اس طرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ہم ایسے نہیں کر رہے۔